الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانعام ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں بعض یہودیوں کا ذکر تھا جنہوں نے ضد اور عناد کے جوش میں کہہ دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بشر پر بھی کچھ نازل نہیں فرمایا۔ اب اس شخص کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے، یا پھر کسی اور طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرے، مثلا یوں کہے کہ اللہ نے اپنے شریک بنا لیے ہیں یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یا یوں کہے کہ میں بھی ایسا کلام نازل کروں گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص تک بندی کے طور پر کچھ جملے بنا لیتا تھا اور کچھ شعبدہ بازی بھی کر لیتا تھا۔ جب لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا چیلنج آیا کہ اس جیسی صورت بنا لاؤ تو اس پر بعض لوگوں نے اپنی جہالت سے کچھ جملے بنا لیے، لیکن خود ہی آپس میں ان کو ناقابل معارضہ تسلیم کر لیا۔ مسلمہ کذاب نے بھی کچھ جملے بنائے تھے، وہی ایسے جاہلانہ اور احمقانہ تھے کہ قرآن کے مقابلے میں قطعی طور پر نہ آ سکے، لہذا جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کی ذلت کی موت کا ذکر فرمایا، یعنی آیات قبول کرنے کو اپنی تم شان کے خلاف سمجھتے تھے اور تمہارے نفسوں کو آیات کے قبول کرنے میں عار اور ذلت محسوس ہوتی تھی، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکنا ہماری خودداری کے خلاف ہے، جس نے اللہ کے ذمے جھوٹ لگایا اور یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، اور جس نے اللہ کے کلام کا معارضہ اور مقابلہ کرنے کی بات کہی، اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان سب لوگوں کے عمل دنیا میں بڑائی اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھے، اور اپنی جو بھی انہوں نے قیادت یا پیشوائی اور بڑائی حاصل کی اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ذلت کا عذاب موت کے وقت ہی شروع ہو جائے گا۔ لہذا جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو اس کے بدلے ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے تھے جو ناحق تھی، اور تم اس کی آیات کے قبول کرنے سے تکبر کرتے رہے تھے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ موت کے وقت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کافر کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، تو نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف، اور وہ روح اس کے جسم میں متفرق ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں ادھر ادھر پھرتی ہے کیونکہ نکلنا نہیں چاہتی۔ حضرت ملک الموت زبردستی اس جان کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور طاقت کے ذریعے اس سے اون نکالا جائے۔ معلوم ہو گیا کہ کافر کے عذاب موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قبر میں بھی عذاب ہے، حشر میں بھی ہے، اور اس کے بعد دوزخ میں بھی دائمی عذاب ہے۔ کافر کے عذاب کی ابتدا تو موت کے وقت سے ہی ہوگی اور اس کی انتہا نہیں ہے، عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی میں رہے گا۔ اللہ ہم کو عذاب قبر اور عذاب حشر اور قیامت کے دن اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔